رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین۔ کل ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جب کفار مکہ ہر طرف سے ہار گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو طرح طرح سے اذیتیں دیں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اقدامات کیے۔ دار ارقم، جس میں مسلمانوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی، ان کا تزکیہ کیا جاتا، اور دوسرا ہجرت حبشہ۔ کچھ لوگوں کو کہا کہ اچھا آپ جائیں اور جا کر حبشہ میں وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی زیر انتظام رہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو چلے گئے، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5ویں نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم جو تھی وہ بھی تازہ تازہ اتری تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے ہی رہ گئے، خاموش، نہ روکنے کی کوئی بات نہ ٹوکنے کی کوئی ہوش تھی، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈبٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ایک طرف آپ اپنی زبان سے واضح و نصیحت کرتے رہے، ٹھیک ہے اس کا بھی اکا دکا پہ اثر ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی بات کا سب سے زیادہ اثر ہے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی انسان پڑھتا ہے نا سمجھ کر، اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ بات کی جا رہی ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔ جیسے اگر میں کسی کی بات نہیں سننا چاہتی اور کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، خدیجہ باجی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں چاہے جتنا بھی اگنور کروں لیکن مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے۔ صحیح؟ 5 لوگ بیٹھے ہیں، 4 نے پردہ کیا اور 1 نے پردہ نہیں کیا، اور میں بولوں سر پہ دوپٹہ لے لیں، اب ظاہری سی بات ہے جس نے نہیں لیا اس کو پتا چل جائے گا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید بھی ایسی کتاب ہے، کتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، جہاں آپ کی غلطی ہے قرآن کی آیت آئے گی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ تو مجھے کہا جا رہا ہے، آپ نہیں چھپ سکتے۔ اب یہاں بھی جب انہوں نے ڈانٹ ڈبٹ کی آیات سنی اور اس کے بعد سجدے کا حکم سنا تو خود بخود سجدے میں چلے گئے۔ امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کی، صحیح بخاری میں ہے، 1067 ہے حدیث نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، یعنی نیچے سجدہ کروں گا تو ماتھے پہ مٹی لگے گی، جھک کے ضرور لگانی ہے، اوپر ہی کھڑے ہو کے مٹی لگا لو، بس ماتھے پہ میں نے مٹی لگا لی۔ ایک طرح سے اس نے حقارت بیان کی، معاذ اللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف کون؟ عثمان بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک، جو ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ اچھا اب یہاں سے دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ تھا۔ جب مشرکین مکہ پر یہ قرآن اثر کر گیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر اثر نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے والدین، ہمارے جو ارد گرد کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، لوگ ہیں، دوست ہیں، ہمارے ارد گرد جو گیدرنگ ہے، وہ لوگ اگر قرآن مجید کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو یقیناً ان میں سے زیادہ تر نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، کبھی ان کو قرآن اس طرح سے سنایا ہی نہیں گیا۔ قرآن کو ان کو صرف برکت اور اجر اور صدقہ جاریہ کے لیے دیا گیا۔
جب عمل کے لیے دیں گے تبھی لوگ سدھریں گے. تو بس آپ بھی یہی کام کریں، پھر قرآن پڑھانا شروع کریں جس کو بھی سدھارنا چاہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، یہ ایک واقعہ تھا بیچ میں کہ اچھا مشرکین مکہ کو خود بھی احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا. پھر کیا ہوا، مہاجرین کی واپسی. اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی کہ مشرکین نے سجدہ کیا، لیکن خاص سے فرق کے ساتھ. یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. انہوں نے تو وہ ڈر کے مارے سجدہ کیا تھا، ان کے اوپر رو بھی اتنا چھا گیا تھا، اتنا کھب گئے تھے وہ کلام کے اندر کے سجدے میں جا پڑے. لیکن وہاں کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ بھائی مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے. کسی نے صرف دیکھا، جا کر خبر پہنچا دی. چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ واپس آ گئے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ دوبارہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آئے. کتنے مشکل حالات ہیں. وہاں سے ابھی آئے ہیں، بیٹھے بھی نہیں، بالکل قریب ہے، سامنے نظر آ رہا مکہ، پھر واپس چلے گئے. اتنی دور کا سفر پھر واپس کیا. اور کچھ بیچارے جو بچے وہ سارے کے سارے چھپ چھپا کر کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آئے کہ پلیز آپ ان سے بولیں کہ میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا. عرب میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، کوئی کسی کی پناہ لے لیتا تھا نا تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. بہرحال اب دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. پہلی جو ہم نے پڑھی تھی وہ پہلی تھی، اب دوسری ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بڑا پچھتاوا تھا. اب جیسے ایک انسان تلاوت کرے اور آپ اس کو پسند نہ کریں، لیکن اس کی تلاوت سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر آپ بڑا پچھتائیں کہ ہائے میں تو مانتی نہیں تھی کہ اچھا پڑھتی ہے اور اس کے پڑھنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر انسان خود بھی پچھتاتا ہے اور بہانے ڈھونڈتا ہے اس بات کو چھپانے کے لیے. دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی ایسا ہی تھا، لیکن جو وہ حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی کہ بھائی بادشاہ ہو کر ان حقیر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ کی طرف جا کر ہجرت کریں. چنانچہ اب کی بار 82 یا 83، پچھلی بار کتنے تھے 12 مرد اور کچھ عورتیں، اس بار 82 یا 83 مرد، 82 83 مرد اور 18 عورتیں، 18 عورتیں انہوں نے ہجرت کی. اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش مزید چوکنے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. آل ٹائم کوئی آپ کو اپنی نظر میں رکھے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ انسان کو کتنی وہ گھبراہٹ سی اور عجیب سی انزائٹی ہوتی ہے. لیکن مسلمان بھی اس سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری جو دھر پکڑ تھی اس کے باوجود حبشہ کو نکل گئے. یعنی ان کی نگاہوں سے بچتے بچاتے پھر وہاں نکل گئے. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کا اعلان کریں، بعض چیزیں آپ چھپ کے بھی کر سکتے ہیں. یہی اصل میں حکمت ہے. ابھی کون سی بات مجھے چپ کر کے کرنی چاہیے، کون سا عمل ابھی مجھے اپنا چھپا کے رکھنا چاہیے، اور کون سا عمل ابھی مجھے کرنا چاہیے، صحیح ظاہر کرنا چاہیے. یہ حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکمت سکھا دیں کہ میں نے کس وقت کہاں پر کس انداز میں کون سا کام کرنا ہے، تاکہ اس کا نقصان نہ مجھے اٹھانا پڑے. صحیح. اب کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ، بھائی جن کو یہ تکلیف دیتے تھے یہ وہاں جا کر بھی تبلیغ کرنے لگے. ہماری طرح نہیں تھے نا مسلمان کہ بھائی بادشاہ کے ہاں مہمان آئے ہیں، پناہ میں لیا ہوا اس نے، اب بس موجیں کرو، سارا دن آرام کرو، کھاؤ پیو، بس شاہی دعوتیں لوٹو. قطعاً نہیں. کیا کہا، وہاں جا کر مزید کام کیا.
اب مشرکین مکہ جو تھے ان سے برداشت نہ ہوا، اور یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ بھائی ہم ان کو اب کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اب یہ اس کی کفالت میں۔ اب انہوں نے مزید حربے استعمال کیے تاکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے مسلمانوں کو واپس کر دے۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے وہاں کے پادریوں سے ملاقاتیں کی جو عیسائیوں کے لیڈر تھے، علماء، اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ پہلے تحفے دیے، ملاقات کی، تحفہ دیا، اس کے بعد بات کی۔ اسی لیے منع کیا جاتا نا کہ جن کو آپ کچھ دے رہے ہوں یا جو انسان ڈیوٹی کروا رہا ہو وہ تحفہ نہ لے، کیونکہ جس نے آپ کو دیا پھر اس کے سامنے بات کرتے آپ کو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ہوگی، اس لیے کسی سے کچھ نہ لیں اور اپنا کام کریں۔ صحیح؟ ان سب نے حامی بڑھ لی۔ اب یہ پادری علماء تھے لیکن تحفے دے کر ان کا دل بھی لالچ سے بڑھ آیا اور ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے کون؟ وہ عیسائی علماء، اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے۔ پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور بات کرنے لگے۔ اب یہاں پر وہ بھی ساتھ آئے تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ پہلے پادری کے ساتھ اکیلے ملے اور اس کو جا کر تحفے تحائف دیے، اس کو منایا۔ پھر اس کے بعد سارے آئے بادشاہ کے پاس، اس کو بھی تحائف دیے۔ پھر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ بہانہ کیسا لگایا کہ ان کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسی بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اللہ کا دین اور قوم کا دین۔ قوم غلطی پر بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے۔ میں کہوں کہ بھائی آپ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دیں، مجھے اس کے ماں باپ نے بھیجا، بولا کہ یہ تو ناسمجھ ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سب نے اپنا دین بدل دیا۔ دیکھیں نجاشی، نہ تو یہ مسلمان، نہ تو یہ عیسائی ہوئے ہیں اور نہ یہ ہمارے مذہب پہ ہیں، نہ یہ آپ کے دین پہ نہ ہمارے دین پہ، ایک الگ قسم کا دین نکال دیا۔ ہمیں نا ان کے بڑے بزرگوں نے بھیجا کہ جا کر ان کو وہاں سے لے کر کے آئے۔ کتنے سازشی لوگ تھے واللہ، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کے بڑوں کو پتہ ہے کہ یہ کس قدر خرابیاں کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی لیے یہ باقیوں کو ان کی خرابی سے بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادری نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، کہا کہ ہاں جی یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے دین میں نہیں آئے تو ہم ان کا کیوں اتنا ساتھ دیں۔ لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کی شرط یہی ہے کہ دونوں کی بات سنیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ نجاشی مسلمان بھی نہیں تھا لیکن کتنا اصول پسند اور عقل مند انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کہا کہ دونوں کی بات سنوں گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے؟ یعنی اس دین میں ایسا بھی کیا ہے کہ تم نے اپنی قوم کو ہی چھوڑ دیا؟ صحیح، پھر میرے دین میں داخل ہوئے، نہ دیگر کسی اور دین میں داخل ہوئے، یعنی تم پھر میرے دین میں بھی نہیں آئے۔ کیا ایسی یونیک چیز ہے اس کے اندر؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ ہر انسان نہیں بولنا شروع ہو گیا، نہیں میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیں مسلمانوں کے اندر کتنا تحمل تھا، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی تھے تو کہا کہ آپ بات کریں۔ پھر حضرت جعفر نے بات کی، اے بادشاہ،
ہم جاہلیت والی قوم تھے، پہلی اپنی بری حالت بتائی جو پہلے تھی واقعی میں کہ ہاں ہم برے حال میں تھے، اللہ نے ہمیں ہمارا حال آ کے سنوار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ذرا دیکھیے یہ دور حاضر کی بھی تو ساری جاہلیت نہیں ہے، آج کل بھی تو یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جن حالات میں مسلمان دور جاہلیت میں تھے، ہم دور اسلام میں بھی اسی جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم اس کی سچائی، امانت داری، پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف سے بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ یعنی اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ تم آ کر میرا کچھ کرو، مجھے کچھ مال دو، میری بڑائی بیان کرو۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کام، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کر دیا۔ یہ سارے کام بھی ہمارے اندر ہیں۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا ماننا، اسی لیے اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مان لیا، جو حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر صرف ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ کتنی مختصر سی اور جامع بات کر دی۔ ہم ایسے تھے، اس نے آ کر یہ ہمیں سکھایا، پھر ہم ایسے بن گئے اور ہماری قوم بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کی اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف دوبارہ پلٹ آئیں، گندی اور حرام چیزوں کو پھر سے حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم ڈھایا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی۔ ساتھ اس کی تعریف بھی کر دی۔ آپ کو ہم نے دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں جب نجاشی نے سنی، سوچ میں پڑ گیا۔ نجاشی نے کہا، جعفر جو قرآن تم بات کر رہے ہو اس سے پڑھ کر مجھے کچھ سناؤ۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد سورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کس حد تک ٹریننگ کر دی تھی۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہ عیسائی ہے اور ان کے سامنے یہ والی آیات پڑھنا زیادہ صحیح رہے گا، اور دوسرا ان کو آیات حفظ بھی تھیں۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اچھا بھائی تم قرآن مجید میں سے پڑھ کے بتاؤ، تو ہم کہیں گے گوگل کر لیں، فلاں ایپ سے کر لیں، یا پھر ہم خود نکالنے لگ جائیں گے، کائنڈلی نیٹ دیں، میں انٹرنیٹ سے نکالتی ہوں ذرا، پھر میں آپ کو سناتی ہوں۔ قرآن مجید کی بعض آپ کو ایسی آیات ضرور حفظ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اور آپ سے پوچھے تو آپ اس کے سامنے وہ پڑھ سکیں۔ صحیح؟ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو بولے، گھر میں سے بھی کوئی بول دے کہ اچھا تم نے وہ جو فلاں پڑھا تھا بتاؤ، اور میں کہوں اچھا میں آتی ہوں، میں اندر جاؤں، کتابیں کھولوں، وہاں سے ڈھونڈ کے کہیں سے لاؤں، تب تک پوچھنے والے غائب ہو جائیں۔ اتنا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو کسی خاص وقت میں، کسی مشکل وقت میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ یہ میں کہتی ہوں، آپ کو کہتے ہیں کلاس کے بعد بولیں، آپ سے تو یہاں نہیں بولا جاتا، یہاں پر نہیں آپ بولتے، یہاں تو اس وجہ سے نہیں بولتے کیونکہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا آپ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ چلو دوسرے بولے، میں نے کیا بول کے کرنا ہے، اتنے لوگ اور بھی تو ہیں وہ بولیں، ہر بندہ یہی سمجھ کے چپ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
مسلمان ایسا ہو، اپنے دین کو جانتا ہو، بتا سکے کہ میں ایسی تھی، قرآن نے میری زندگی بدلی، اب میں ایسی ہوں، اور دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکے۔ عیسائی تو دور، ہم تو مسلمان کو بھی نہیں سمجھا سکتے ایک حکم، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ہماری۔ بہرحال اس پر نجاشی اس قدر رویا جب اس نے سورت مریم کی ابتدائی آیات سنی، بہت رویا کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں، یعنی ان کا سورس ایک ہی ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بھائی، یہ ایک ہی چیز ہے، ان کا سورس ایک ہی ہے۔ یہ جو ابھی تم بول رہے ہو نا، یہ الفاظ اسی کے ہیں جس نے عیسیٰ کو انجیل دی تھی۔ میں نے آپ سے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی نا، شاید فہم القرآن میں بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو اس کو انسیت ہو جاتی ہے اللہ کے الفاظ سے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، یہ عام الفاظ نہیں ہیں، انسیت ہونے جاتی ہے اسے۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ انہوں نے انجیل پڑھی ہوئی تھی، ان کو انسیت تھی اس جیسی باتوں سے، جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ملتی جلتی چیز ہے، تقریباً یہ ان کا سورس ایک ہی ہے۔ اور پھر وہ رونے لگ گیا۔ ہم کیسے رو سکتے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، یہاں پر اپنے دیدار کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ جنت کی بات کر رہے ہیں، تب ہمیں رونا آئے نا۔ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کرنے والی بات ہے یہ۔ ویسے اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تحفے تحائف لے کے آئے، بڑے بن ٹھن کے آئے کہ چلو جا کے کوئی کام چلاتے ہیں، کہا نکل جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے، نہ تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی چال چلو، اور نہ ہی میں تمہیں ان کے حوالے کروں گا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان کو سیدنا عیسیٰ سے بڑی محبت ہے تو کمزوری تلاش کرنے لگے کہاں پہ ہے، اور ان کا وہی پوائنٹ پکڑ لیا۔ اب یہ ہر دشمن کی عادت ہوتی ہے، وہ آپ کا ویک پوائنٹ لیتا ہے، جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہو اس کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ اب پھر سیدنا جعفر بولے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ غلط فہمی اس کے اندر ڈل گئی کہ ہاں بھائی شاید یہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو برا برا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا جعفر نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کمواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور میں وہ نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل نبی ہیں، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی پیروی کرو، یہ وہ کوئی بات نہیں کی۔ ایسی بات کی کہ جو ان میں اور مسلمانوں میں سیم تھی۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اس بات کی طرف بلاؤ جس میں دونوں فریق برابر ہوں۔ بڑی اچھی بات کی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بھر کر نہ تھے، یعنی تم نے کوئی اتنی بھی کمی نہیں کی جتنی یہ تنکا ہے۔ جاؤ تم لوگ میری امن میں ہو اور امان سے جا کے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی اس کو اس کا ہرجانہ بھگتنا ہوگا۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر بھی تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر بھی تاوان لگایا جائے گا۔ 3 بار کہا، مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اب یہاں پر وہی آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عموماً تم عیسائیوں کو اپنے زیادہ خیر خواہ پاؤ گے، یہودی خیر خواہ نہیں ہوتے۔
اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اپنے اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے، یعنی بڑے اچھا ہمسایہ ان کو مل گیا، وہ تو ان کی بڑی کیئر کر رہے ہیں، بات ہی نہیں سنتے ان کے خلاف کوئی، اور ان کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ بالفرض آپ کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو، جہاں پر جو بات صحیح ہے آپ اس کو صحیح کہیں۔ دوسری بات، جب آپ کسی ایسے شخص کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں جس کے آپ کے ساتھ تھوڑے بہت اختلافات ہوں، تو پہلے کبھی بھی اختلافات پر بات نہیں کریں بات اختلافات پر، مسلمانوں نے بعد میں کی، لیکن صرف اختلافات کو لے کر نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ غلط بات ہوگی۔ آپ کو پہل ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے جو آپ سب میں کامن ہو۔ صحیح۔ اس کے بعد تھی مشرکین کی حیرت، بڑے حیران ہوئے کیسے لوگ ہیں بھائی۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ بعض اوقات آپ کی اپنے اپنوں کے ہاں اتنی قدر نہیں ہوتی، باہر والوں میں بڑی قدر ہوتی ہے۔ واللہ آپ اپنے علاقے میں جائیں وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، دیکھے ہمارے یہاں بڑے ہوئے ہیں، دیکھے ہم نے ان کو کیا تھے کیا ہو گئے ہیں، کل ان کو اپنا منہ بھی صاف نہیں کرنا آتا تھا اور آج ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پر جا کر وہی کام کریں تو لوگ ہاتھ چومنے پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو بعض اوقات اس جگہ پر آپ کی قدر نہ ہو لیکن باہر بڑی قدریں کی جاتی ہیں آپ کی۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت تاب دکھایا، غصہ چڑھ گیا اور چاہا کہ باقی مسلمان جو یہاں پر ان پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا کریں۔ صحیح بات ہے، میرا پڑھ کے دماغ گھوم گیا کہ بھائی اتنے کوئی چول انسان، ڈھیٹ انسان کیسے کیسے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بار بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ بھائی چلو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ ہی ہو سکتا ہے ہماری عقل میں کمی ہو۔ نہیں، ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کرنا ہے، ساری زندگی یہی کرتے کرتے مر گئے۔ اب کیا ہوا، کبھی ان کے اندر خون خواری کا جذبہ غالب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کھچے مسلمانوں کو سزائیں دیتے، جو بچے کھچے تھے سزائیں دیتے، کبھی بحث اور مناظرے کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا پر پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے کہ بھائی فلاں عورت دیں گے، فلاں قبیلے سے جو عورت چاہو لے لو، بڑی خوبصورت ہے۔ اس دور میں عورتوں کا بڑا رواج ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے لیکن ایک اور انداز میں ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہو مال و دولت میں سے لے جاؤ۔ اچھا تمہیں سردار بننا ہے، ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیں گے، بس تم یہ کام چھوڑ دو۔ آپ کبھی اس انسان کو پیچھے نہیں کر سکتے، کبھی اس کو نہیں ہرا سکتے، کبھی اس کو اکیلا نہیں کر سکتے جس کے پاس آخرت کا مقصد ہو۔ وہ انسان کبھی نہیں ہارتا۔ دو ہی کام ہوتے ہیں اس کے، یا تو وہ غازی بنتا ہے، اللہ اس کو فتح عطا کرتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو جاتا ہے اسی راستے میں، پیچھے وہ کسی صورت نہیں ہٹتا۔ جس کے پاس آخرت کا مقصد ہو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کبھی کہتے یہ لے لو، کبھی کہتے وہ لے لو، کبھی سودے بازی کرتے اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معذلت صفائی کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن ہی نہیں سکتی تھی۔ کسی بات پر جو ہے نا وہ ان کا عمل ہو ہی نہیں رہا تھا، کر ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر بلکہ ان میں اگر کوئی بات بن نہ سکی اور کسی مراد تک پوری نہ کر سکے تو پھر مزید نئی نئی سازشیں نکالنے لگے کہ بھائی اب مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے، مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر کار یہ پلاننگ کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے معاذ اللہ۔ صحیح، کیونکہ ہر طرح کا حربہ یہ لوگ استعمال کر چکے تھے۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت پیچھے ہی نہیں ہٹ رہے تھے، نہ ہی سرداری پر مان رہے تھے، نہ ہی کسی عورت پر مان رہے تھے، کیونکہ مقصد نہیں تھا نا ان کا، دنیا ان کا مقصد نہیں تھی، ورنہ دنیا تو جوتوں میں پڑی ہوتی ہے۔
یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جو جذبہ خونخواری تھا مزید بڑک اٹھا۔ چنانچہ آپ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید تنگی بڑھانا شروع کر دی۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ پھر وہ جبرائیل نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، والے کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اظہار ثانی کے درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا، استغفر اللہ، اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پل پلٹ آئی، الحمدللہ۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کتنی عظیم شخصیت ہیں اور کتنے صبر والے تھے ہمارے نبی۔ کوئی آ کر ان کا کرتا پھاڑ رہا ہے، پھاڑ بھی دیے، تھوک رہے، اس کے باوجود بس اپنا کام نہیں چھوڑا، استقامت کے ساتھ کرتے رہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہماری کوئی اس طرح تذلیل کر دے تو ہم کیا ہی رویہ رکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ یہ حد تھی، بہت بڑی حد تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ رہے ہیں، گریبان سے پکڑ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی دوپٹہ کھینچ لے تو ہمیں کتنی اذیت ہوتی ہے، اور چہرے پر معاذ اللہ استغفر اللہ تھوک رہے، اللہ کے اذن سے وہ اسی پر پلٹا، لیکن گستاخی تو کی نا۔ جو انسان ادب کرنا نہیں جانتا نا، اس کو کتنی بھی واضح نصیحت کی جائے وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ اگر آپ ایک استاد کا ادب نہیں کریں گے تو آپ اس سے وہ علم کبھی نہیں لیں گے جو اللہ نے اس کو خاص علم عنایت کیا۔ اگر آپ ایک نبی کی بھی قدر نہیں کریں گے اور نبی کا ادب نہیں کریں گے تو اس نبی سے چاہے پوری دنیا والے مسلمان ہو جائیں، بے ادب کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد ادبی نہیں کی نا، بے ادبی نہیں کی، تقریباً وہ سارے مسلمان ہو گئے، لیکن جنہوں نے بے ادبی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہو سکے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ علم، عمل، ایمان، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ادب کے ساتھ آتی ہیں۔ صحیح؟ اگر بالفرض میں اپنے کسی استاد سے پڑھ رہی ہوں اور میں اس کا ادب ہی نہ کروں، میں اس سے نہیں سیکھ سکوں گی۔ اور اگر ایک نبی ہے، میں اس نبی کا ادب نہ کروں، میں تب بھی کچھ نہیں سیکھ سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ادب سے کریں سب کا، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کے دور میں ان کی باتوں کا۔ صحیح؟ اس کے بعد وہ قافلے کے ساتھ ملک شام میں گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی تھی۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ نے اپنے بیچوں بیچ سلایا، سب نے اس کو اپنے بیچوں بیچ سلایا تاکہ اس کو بچایا جا سکے۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر دبوچا اور اسے مار ڈالا، یعنی اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک میں اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی، معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لیڈر تھے، لیکن دین کے لیے ان کو بھی قربانی کرنا ہی پڑی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک کرسی سجی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آئے اور آ کر بیٹھے اور آ کر بس تقریریں کرنا شروع کر دیا، قطعاً نہیں۔ وہ جو سٹیج آپ کو سامنے سجا آتا ہے، نظر آتا ہے، وہ جو سامنے ایک ممبر پڑا ہوتا ہے، کرسی پڑی ہوتی ہے جس پر چاہے کوئی نبی آ کر تبلیغ کر رہا ہو یا کوئی عام عالم بھی کر رہا ہو،
وہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہے جگہ. وہ جگہ آپ کو سجی سجائی نہیں ملتی. اب بالفرض ایک کرسی پڑی اور مجھے کہا جائے آ کے باجی پڑھائیں آپ، قطعاً نہیں. وہ جگہ انسان کو قربانیاں دے دے کے حاصل کرنی پڑتی ہے، تیار کرنی پڑتی ہے. پہلے وہ کرسی لگانی پڑتی ہے، ممبر تیار کرنا پڑتا ہے، ممبر کی ساری سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا، ساری چیزیں تیار کی قربانیاں دے کے. اس کے بعد آ کر پھر فتح مکہ میں علی اعلان خطاب کیا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ. واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبتی کیوں نہ آئے. یعنی اس کے بعد چاہے قریش میں بہت بڑا فساد اٹھے اور بہت سے گروہ ان کے خلاف ہو جائیں، مزید خون ریزی ہونے دو، لیکن ایک بار نہ خدا نہ خواستہ اسلام کا نام تمام کیا جائے. ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کر رہا ہے، ہماری عقلوں کو موف ٹھہرا رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے کی سوا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں. اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک باری برکم اور بامشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا. استغفر اللہ. اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا. یعنی اپنی طرف سے وہ یہ بتا رہا تھا کہ بھائی میں اپنے دین کو، تمہارے دین کو بچانے کے لیے جان بھی دے دوں گا، اس کے بعد تم جو چاہو میرے لیے کرو. یعنی میں کہہ دوں کہ اگر آج کے بعد اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی نا تو میں اس کی جان لے لوں گی، اس کے بعد چاہے آپ مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ. بنی عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے. لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم نے جو کرنا ہے وہ کر گزرو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کی جا رہی ہیں. اتنی سازشوں کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین چھوڑا؟ قطعاً نہیں. ہمارے ہاں تو کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو ہم کلاس چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معمولی بات ہے. قطعاً نہیں. ایک ٹائم جو آپ نے اللہ کے لیے فکس کیا، تھوڑی سی دار میں درد کیا ہو گئی، تھوڑی سی مشکل کیا ہو گئی، آپ نہیں کر رہے. میں نے دیکھا اگر آپ کو کہیں شدید پین بھی ہو آپ تب بھی پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا وزاری والا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے تکلیف میں ہوتا ہے یہ، لیکن آپ کر لیتے ہیں. چاہے پھر دوسرے کہیں کہ باجی کو غصہ آیا ہوا ہے، لیکن کر لیتے ہیں آپ اگر آپ کے اپنے اندر سچائی ہے. کیا ہم لوگ دین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیں خود کو اور مجھے، دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب سارا کچھ سیٹ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، میرے پاس کھلم کھلا ٹائم ہو، تب دین کے لیے کام کروں. ایسے لوگ نہیں چاہیے دین کے لیے. ایسے لوگ چاہیے سارے کاموں کو پیچھے کر کے پہلے کہیں دین کا کام. بہرحال اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق نماز شروع کر رہے تھے، کھڑے تھے. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتے ہیں. اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ ہی اڑ گئے اس کے. اور پھر وہ واپس گیا، اس نے پتھر پھینک دیا. قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آرے آ گیا تھا. میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی دیکھی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو اس کا دھڑ پکڑ لیتے، گردن پکڑ لیتے. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا. ایک روز قریش حطیم میں اکٹھے ہو کر، جو کعبہ کے ساتھ والی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی. اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا. جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا.
اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پہ دیکھا گیا. تیسری بار کیا، اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا گیا. آپ کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سختہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا. ڈر بھی ان کو لگتا تھا، روب بھی ان پر بڑا تھا. ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود غلطی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بات نہیں آتے تھے. اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے، آپ کی باتیں کرنے لگے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے. آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو. آپ نے فرمایا، انا ذاکا، ہاں میں وہی ہوں. یہ سنتے ہی سب کے سب باپ پر لپک پڑے. کوئی للکار رہا تھا اور کوئی زبردستی کر رہا تھا، کوئی اور کچھ کر رہا تھا. عقبہ بن نبی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا. ادھر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ دورے آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا. پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس ہے، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کے پیچھے لگ پڑے. انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی. ان کی 4 چونٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی. یعنی ان کے بال اس قدر سختی کے ساتھ کھینچے تھے کہ اگر کوئی ان کے بالوں کو اس طرح پکڑنا چاہتا تو وہ ہاتھ میں آ رہے تھے. چنانچہ بنو تیم نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جایا اور گھر میں داخل ہوئے. انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑ اور بولے تو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں پوچھا مجھے کس نے مارا، کیا ہوا، مجھے دوائی لا کے دو، درد ہو رہا ہے. کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے. کیا ملامت کی؟ کہ جان جا رہی ہے تمہاری، اس کے باوجود تم ابھی بھی اس نبی کا ساتھ دے رہے ہو، اور پھر بھی انہی کا ساتھ دے رہے تھے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ان پر بھی قریش نے بڑی زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دی اور مزید نئے نئے طریقے سے ان کو تکالیف دینا شروع کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو بڑے طاقتور تھے، سردار تھے، بہادر تھے اور مقبول ترین بندے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سپورٹ ملی. صحیح، اور وہ انشاءاللہ ہم خیر سے کل پڑھیں گے. آج کے سبق کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہوں تبھی آپ پر مصائب آئیں گے. اگر آپ کسی ایسے انسان کا ساتھ بھی دیتے ہیں جو بڑا کام کر رہا ہے، یونیک کام کر رہا ہے، اللہ کا کام کر رہا ہے، تو اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے بھی آپ پر مشکلات آ سکتی ہیں. اور اگر ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے تو صحیح بات ہے، بہت سے کام انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. آگے جا کے انشاءاللہ ہم خیر سے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ابو بکر بنا دے. ان جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن کوئی ایسا ساتھ دینے والا خیر سے. آمین یا رب.